یہ رہ گیا عید والا مسئلہ. تو ظاہر ہے عید کی نماز کا جو معاملہ ہے وہ عام جو فرض نماز ہے یا جمعے کی نماز ہے اس سے تو ہلکا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جنہوں نے پڑھنی صرف عید کی ہوتی ہے ان کے لیے تو بہت بڑی مسئلہ بنا ہوا ہے نا. یہ سال میں انہوں نے پڑھنی عید کی ہے تو کسی حد تک ایک جسٹیفائی بھی ہے. ظاہر ہے یہ مسلمانوں کی ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہے، جس طرح ویکلی گیدرنگ ہماری جمعے کی نماز ہے، اس طرح اینول گیدرنگ تو عید ہے، اور انٹرنیشنل گیدرنگ جو ہے وہ حج ہے. اب تو حج کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں صرف حج افراد کریں گے، وہاں کے لوگ باہر کے لوگوں کو یعنی قران یا تمتع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی وہاں پہ جانے کی. ابھی تک تو مطلب یہی نظر آ رہا ہے، واللہ عالم آگے کیا بنتا ہے. مکمل طور پہ تو حج نہیں وہ بند کریں گے، وہاں کے لوگوں کو، لوکل لوگوں کو اجازت دے دیں گے کہ وہ کر لیں وہ ایس او پیز کے ساتھ. تو عید کا معاملہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس لیے ذرا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ سال بعد لوگوں نے پڑھنی عید کی نماز ہوتی ہے، ورنہ اگر آپ اس کی انٹینسٹی ڈیفائن کریں نا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور جمعے کے ساتھ، تو اس سے تو کم درجے کی اس کی تاکید ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں فقہاء کے اندر اختلاف ہے. امام حنیفہ کا موقف ہے کہ یہ نماز جو ہے وہ اس کی واجب ہے، جبکہ باقی تین ائمہ جو ہیں احمد بن حنبل، امام مالک اور امام شافعی کا موقف ہے کہ یہ سنت ہے نماز. امام بخاری کا اپنا ایک تفرد ہے اس معاملے میں. انہوں نے صحیح بخاری میں تعلیقاً لکھا ہے، اپنا اوپینین دیا، ظاہر ان کو بھی رائٹ ہے احادیث کی روشنی میں. انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی شخص کی یعنی عید کی نماز رہ جاتی ہے تو وہ 2 رکعت ادا کر لے اس کے ایکویلنٹ کے طور پہ، یا وہ عیدگاہ تک نہیں پہنچ سکا تو وہ اپنے علاقے میں ہی خود کر لے، نماز پڑھا لے، یا اپنے گھر کے اندر بھی بچوں کے ساتھ 2 رکعت پڑھ لے. لیکن اس کو کوئی حدیث سپورٹیو نہیں ہے، انہوں نے اجتہاد کیا ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عید والے دن اپنے گھروں کی عورتوں کو بھی لے کر آؤ، ایون جو عورتیں مخصوص ایام سے ہیں ان کو بھی لے کر آؤ، وہ نماز میں شامل نہ ہوں لیکن مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہوں، تاکہ مسلمانوں کی ایک سٹرینتھ بھی شو ہو، ایک اللہ تعالیٰ سے اجتماعی دعا بھی کی جائے. تو ان کا موقف یہ ہے کہ اگر اس طرح کی عورتوں کو بھی وہاں پہ لے کے آنا ہے تو اس گیدرنگ کی ایک امپورٹنس ہے، اور لانا عیدگاہ میں ہے. ظاہر ہے آج کل تو ہماری مساجد کے اندر عید ہو رہی ہے نا، تو وہاں پہ تو آپ عورتوں کو نہیں لے کے جا سکتے. مسجد کے اندر تو مینسز والی عورت نہیں داخلہ ہو سکتا. مسجد میں بھی عید جواز کی حد تک درست ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک دفعہ بارش ہوئی تھی تو نبی علیہ السلام نے مسجد میں نماز شفٹ کر دی تھی، ادروائز عیدگاہ میں ہی آپ اوپن گراؤنڈ میں پڑھتے تھے. افضل عمل یہی ہے. اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ جمعہ اور عید ایک ہی دن آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے عید کی نماز پڑھ لی ہے اس کو اب اجازت ہے وہ جا سکتا ہے، واپس جا کے اپنے علاقے میں ظہر کی نماز پڑھ لے، اب جمعہ بے شک نہ پڑھے. کیونکہ اس سے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ جمعہ اور عید جو ہے یہ پولیٹیکل گیدرنگ ہے جس میں آپ نے تذکیر کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے. تو اب جو صبح عید کی نماز میں نصیحت سن چکا ہے اس کو پھر آپ جمعے کے وقت بٹھائیں گے تو نبی علیہ السلام کو تو اس چیز کا احساس تھا کہ ایک تردد سے گزرنے والا معاملہ ہے نا، ایک دن میں 2 تقریریں. جی بخاری مسلم میں حدیث ہے، ابن مسعود سے کسی نے کہا آپ اتنا اچھا درس قرآن دیتے ہیں آپ روزانہ دیا کریں. انہوں نے کہا نبی علیہ السلام ہمیں ہفتے میں 1 دن درس دیتے تھے جمعرات کے دن تاکہ ہم اکتا نہ جائیں. تو اگر نبی علیہ السلام ہمارے بارے میں سوچتے تھے ہم اکتا نہ جائیں تو تم مجھے ہی مشورہ دے رہے ہو، جس طرح لوگ مجھے بھی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے بھی اس لیے ہفتے میں 1 دن ہی رکھا ہوا، یار 1 دن ہی بہت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے کہ کہا کہ جس نے اب عید پڑھ لی ہے اس کی مرضی جمعہ پڑھے نہ پڑھے، لیکن اس کے ایکویلنٹ وہ ظہر کی نماز پڑھے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اب آپ نے جمعہ بھی ہے تو ظہر بھی ختم ہو گئی، نہیں، وہ فرض نمازیں 5 رہنی ہیں. جمعے کی تقریر کا ایکویلنٹ وہ عید کی تقریر ہو گئی ہے. عید کی وہ 2 رکعتیں جمعے کی نماز کے ایکویلنٹ نہیں ہوئی ہیں. ہاں جمعہ ظہر کے ایکویلنٹ ہو جاتا ہے اور ظہر جمعے کے ایکویلنٹ مجبوری کے اندر، جس طرح بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب سخت بارش ہوتی یا سخت سردیاں ہوتی تو نبی علیہ السلام اذان میں ایڈ کروا دیتے صلو فی بیوتکم صلو فی الرحال، اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لو. حتیٰ کہ ابن عباس خود ایک دفعہ مسجد میں تھے اور جمعے کا دن تھا اور مؤذن اذان دے رہا تھا تو بخاری کے الفاظ ہیں جب وہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ پہنچنے لگا تو انہوں نے اس کو ٹوک دیا
کہ یہ تو نہ اب کہہ تو مسجد میں نہ بلا ان کو کہہ صلو فی بیوتکم، اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لو۔ تو بعض وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ناگوار لگا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام بھی یہی کروایا کرتے تھے، وہ نہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ کیچڑ میں لت پت ہو کے مسجد میں پہنچ رہے ہوں اس تکلیف کے اندر، بارش کے اندر؟ اچھا، اس وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں اگر کیچڑ نہ ہونا تو پھر مسجد میں آ جانا چاہیے، چلیں کیچڑ کا مسئلہ تو حل ہو گیا، سخت سردیوں میں تو کیچڑ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اس کے اندر کیوں یہ ایشو تھا؟ اس کے اندر اس لیے ایشو تھا کہ آنے میں تردد ہے۔ ابھی یہ جو وائرسز والا ایشو چلا ہوا ہے، چلیں اس کے بارے میں دو اوپینین ہے، بہرحال اس وقت تو ہم وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت بندھے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، تو جو نان مسلم کنٹریز ہیں ان کے اندر تو زیادہ لوگ بندھے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو تو آپ اس طریقے سے چیلنج نہیں کر سکتے۔ اور اس طرح کے موقعوں پہ تو علماء یہی مشورے دیتے ہیں آپ کافروں کا ملک چھوڑ کے واپس مسلمان ملکوں میں آ جائیں، تو اب ہم یہ بھی مشورہ نہیں دے سکتے کیونکہ ادھر بھی یہی حالت بنی ہوئی ہے، ادھر کون سی عید کی نماز بھی ہوگی جو آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے، بلکہ یہاں تو جو بندہ جس کے دل میں جو بات آتی ہے وہ فتوے دے رہا ہے کہ جی بس یہ جی فرض کفایہ ہے، 2-4 بندے پڑھ لو خیر ہے یہ وہ۔ حالانکہ اگر ان کو یہ کرونا والا ایشو ہے ہی ہے، بڑے گراؤنڈز کے اندر کروا لیں، ٹھیک ہے، اور یہ عجیب کرونا ہے جی، منڈیاں تو تھرو آؤٹ ان 2-3 مہینوں میں بند نہیں ہوئی ہیں، اور منڈیوں کے اندر اگر آپ رش دیکھ لیں تو آپ مساجد کے رش کو بھول جائیں۔ تو یہ کرونے کا کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ کہ میں منڈیوں میں نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے نا جی، اور 3 دن کے لیے چھٹی بھی چاہیے ہوگی مجھے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ پتہ نہیں کیا کس طریقے سے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں۔ بہرحال ہم چونکہ اب ایک اس نظم کے تحت بندھے ہوئے ہیں اور اس کو فالو کرنا ہمارے پاس آپشن موجود ہے۔ ظاہر فرض نماز کا مسئلہ تو نہیں ہے یہ عید والا نماز